بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اس سے پہلے بھی ایک سیشن میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی اصل بنیاد اور ایمان کا حقیقی آغاز اور ایمان کی ابتدا جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے کہ جس بات کا اقرار زبان نے کیا اس بات کی تصدیق دل کرے۔ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس اقرار کے حوالے سے ہماری عملی زندگی میں اس کا نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ یہ شرعی اصطلاح کے حساب سے اس کے معنی اور مفہوم بالکل ہی درست ہیں، اور یہ قطعاً ایسا ہی ہے جیسا بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں تو پھر ہماری زندگی میں کسی اور سے ڈر رہے نہ، بھلے سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، درندے آ جائیں، کوئی بھی طوفان آ جائے، چاہے جنات آ جائیں، کوئی اور مخلوق ہمارے سامنے آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو، کیسا بھی منظر ہو، کوئی وحشی درندہ ہو یا کوئی ظالم اور جابر حکمران ہو، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے تو نہیں ڈرنا، کیونکہ زبان نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ اگر بھروسے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا تمام تر بھروسہ، ہمارا تمام تر ایمان، ہمارا تمام تر اعتقاد اپنے رب پہ ہے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، جو دیتا ہے وہی دیتا ہے، جو لیتا ہے تو وہی لیتا ہے، کوئی اور لینے والا نہیں، کوئی اور دینے والا نہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے ہی مانگنے والے ہیں، دنیا میں کسی اور سے ہم نہیں مانگتے، صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کی امید بھی رکھتے ہیں تو صرف اپنے رب سے رکھتے ہیں، کسی اور سے نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بات کا اقرار اگر زبان نے کر لیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہوگا کہ عبدیت یعنی غلامی پھر رب کی رکھنی ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کی نہیں، کسی خواہش کی نہیں، اپنے دل کی نہیں، اپنی سوچوں کی نہیں، نہ ہی شیطان اور ابلیس کی، نہ ہی دنیا کے کسی اور حاکم اور کسی انسان کی۔ کسی مرضی پہ ہم نے نہیں چلنا۔ اگر مرضی پہ چلنا ہے، اگر غلامی اختیار کرنی ہے تو صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی۔ لیکن اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اور اس اقرار کا تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کے حوالے سے جو فقیروں کے ہاں، جو اللہ کے ولیوں کے ہاں جو کلیہ پایا جاتا ہے، یا جو باطنی علوم کے حساب سے جو نقطہ ملتا ہے، یا جو درویشوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یا طریقت میں، معرفت میں اور حقیقت کی منزلوں میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح زبان بولی اس طرح دل بولے۔ جس طرح زبان نے کہا کہ اللہ ایک ہے
تو دل بولے کہ ہاں اللہ ایک ہے، یعنی اسی طرح کی آواز دل سے بھی اٹھنی چاہیے، اس طرح کی آواز دل سے بھی آنی چاہیے۔ تو دل سے آواز کیسے آئے گی؟ دل سے آواز آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قلب ایک لطیفہ ہے، ایک مخلوق ہے، جسے ہم اردو میں دل کہتے ہیں، عربی میں اسے قلب کہا جاتا ہے۔ یہ قلب بیسیکلی ایک لطیفہ ہے جو جسم میں لوتھڑا خون کا دل کی صورت میں دھڑکتا ہے اور خون کی پمپنگ اور اس کے علاوہ آکسیجن کی پمپنگ پورے جسم میں کرتا ہے۔ یہ ایک آرگن ضرور ہے، لیکن اس کے اندر وہ لطیفہ چھپا ہے جس لطیفے کو قلب کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس لوتھڑے کو قلب نہیں کہا جاتا، اس کے اندر چھپی اس مخلوق کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور وہ قلب، وہ مخلوق جب تک بیدار نہیں ہوگی تب تک وہ بولے گی نہیں، اور جب تک وہ بولے گی نہیں تب تک اقرار باللسان کی تصدیق نہیں ملتی۔ اور تصدیق کا تو کلیہ یہ ہے کہ جو بندہ کہیں پہ حاضر ہوگا اور دیکھے گا تو ہی اس بات کی وہ تصدیق کرے گا کہ جی بالکل یہ بات میں نے دیکھی۔ زبان نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو دل کا کام ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر اور پھر اس کی تصدیق کرے کہ جی بالکل جو تم نے کہا وہ درست ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ شہادت میں بھی یہی کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اس کا مطلب ہم اللہ کو دیکھ کر آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، اس کی الوہیت کو دیکھا ہے تو گواہی دیتے ہیں، ورنہ گواہی اس دنیا میں بھی بغیر دیکھے قبول نہیں ہوتی۔ تو اس باطنی دنیا میں اور وہاں اللہ کے معاملات میں یہ کوئی مذاق نہیں کیا جاتا کہ جس میں گواہی کی بات آتی ہو۔ گواہی تو بن دیکھے ہوتی نہیں ہے۔ یہ واحد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا کلمہ شہادت کا، ورنہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی بھی نبی کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھے بغیر گواہی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا اصول اگر یہ ہے تو رب کے معاملات میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ دیکھے بغیر گواہی وہاں بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا وہ دیکھے گا لطیفہ، اور لطیفہ بیدار ہوگا تو ذکر سے بیدار ہوگا۔ اللہ اللہ کا ذکر جب زبان پہ آتا ہے تو وہ ایک نور بن کے دل پہ اترتا ہے، دل کے زنار کے جالوں کو جلا کے اندر سے لطیفہ قلب کے لطیفہ سلیم کو بیدار کرتا ہے۔ قلب سلیم جب بیدار ہوتا ہے تو وہ پھر ذکر کرنا شروع کرتا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر وہاں سے نور روح کی طرف، روح سے باقی لطائف کی طرف، پھر لطیفہ انا سے ہوتا ہوا یہ دیدار کی منزلوں میں جاتا ہے، اور جب دیدار ہو کے ملتا ہے تو جا کے یہ معاملہ درستگی میں اور شہادت میں آتا ہے۔ لہذا اپنے سینوں میں نور بھریے، اپنے سینوں میں ذکر کا نور بھریے، اللہ سے عشق کا نور بھریے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے عشق کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، اور اسی ذکر سے اپنے دلوں کو منور کیجیے، اور وہی نور نور کی طرف پرواز کرے گا۔ نور نور میں گم ہوگا تو آپ کی ذات میں پھر نورانیت ہوگی، اور دنیا آپ کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی آپ کی خوبصورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔